Φιλία 107 FM και 665 AM. پیشوا میں مرید ہوں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، ہیلنک اردو ریڈیو سروس سے اسکندر چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ ریڈیو پروگرام ہر اتوار دوپہر 1 بجے سے 2 بجے تک ہیلنک اردو ریڈیو سروس کی نیٹ کے ملٹی کلچر چینل فیلیا سے نشر ہوتا ہے، جو آپ FM 107 یا AM 665 پر سن سکتے ہیں. آج میرے ساتھ حسب معمول میرے پینل میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب، جناب اجمل سہیل بٹ صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر آج موجود ہیں اظہر محمود صاحب اور جاوید اقبال صاحب. اور ہمارے پاس تکنیکی معاونت کے لیے آج ہیں محترمہ کیترینا لاپیدا کی. معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو حالات ہیں وہ کافی پیچیدہ اور کافی سنجیدہ ہو چکے ہیں، تو آپ اپنی رائے، اپنے مشورہ جات اور اپنے جو اس بارے تحفظات ہیں یا کچھ تجاویز ہیں وہ ہمیں ہمارے ٹیلی فون نمبر 2106000325 پر ریکارڈ کرا سکتے ہیں، جو کہ ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اپنی نشریات میں آپ تک پہنچا سکیں. اس کے علاوہ آپ اپنے پیغامات، تجاویز، مشورہ جات اور دیگر اعلانات جو ہیں وہ ہمیں جمعہ کی شام تک ہمارے فیکس نمبر 2104831133 پر بھیج سکتے ہیں. اور جمعہ کے بعد ملنے والے تمام پیغامات، چاہے وہ ٹیلی فونک ہوں یا فیکس کی صورت میں ہوں، وہ ہم اپنے اگلی نشریات میں شامل کیا کریں گے، کیونکہ ہمارا پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پروگرام میں وقت کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، اور اس لیے جو ایمرجنسی فون کر کے ہمیں پیغامات نوٹ کرائے جاتے ہیں آئندہ سے ہم ان کو شریک نہیں کیا کریں گے. اور اسی طرح ہمارے جو کمرشل ایڈورٹائزمنٹ ہیں وہ بھی ہم سے باقاعدہ آپ رابطہ کریں، تاکہ ان سے ہم تمام معاملات طے کر کے ان کی جو کمرشلز ہیں وہ ہم اس پروگرام میں شامل کر سکیں. سامعین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا شیڈیول کچھ اس طرح ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ARY ون ورلڈ کے ڈائریکٹر نیوز جناب محسن رضا، جو کہ اس وقت لال مسجد کے حوالے سے وہاں پر موقع پر موجود ہیں، ان سے ہمارا رابطہ ہو جائے. اگر ہمارا ان سے رابطہ ہو گیا تو ہم انشاءاللہ تعالی جو بھی کرنٹ صورتحال ہوگی اور جو بھی تازہ ترین معلومات ہوں گی وہ ہم آپ کو ان کی زبانی سنائیں گے. اس کے علاوہ ہمارا رابطہ گجرات کے بہت بڑے ایک سید خاندان کے جناب سید احمد شاہ صاحب گجراتی، جو کہ صدر پاکستان علماء و مشائخ کونسل ہیں اور صدر متحدہ مجلس عمل گجرات ہیں، ان سے ہمارا رابطہ ہوگا اور ان سے ہونے والی گفتگو بھی ہم آپ کے سماعت تک پہنچائیں گے. اس کے علاوہ امیگریشن کی تازہ ترین صورتحال، پاراتاسی، سیاسی پناہ کے مسئلے اور دیگر اعلانات، پیغامات ہم آپ تک پہنچائیں گے. امیگریشن کی تازہ ترین صورتحال کے لیے ہمارے ساتھ آن لائن ہوں گے دبئی سے جناب سید محمد جمیل شاہ صاحب، جو کہ ہمارے ڈائریکٹر ہیں اس ہیلنک اردو ریڈیو سروس کے، اور اپنی کاروباری مصروفیات کی وجہ سے وہ دبئی میں مقیم ہیں. ان سے بھی ہمارا رابطہ ہوگا. تو ہم اپنی معمول کی نشریات کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے میں ایک پیغام آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر ماہ آنکسی آئیو استیفانو میں ختم 11ویں شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے. حسب معمول آج یعنی کہ آج بروز اتوار شام 7 بجے بھی ایک محفل اسی سلسلہ میں منعقد کی جائے گی، جو کہ حاجی محمد افضل سرائے عالمگیر والے ان کی رہائش گاہ پر منعقد ہوگی. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس ختم محفل میں اور قرآن خوانی کی اس محفل میں شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کریں. اور اس محفل میں آج خصوصی طور پر شریک ہوں گے ڈائریکٹر حضرت سلطان باہو ٹرسٹ یونان جناب علامہ منیر احمد آسم القادری صاحب. اور آپ مزید معلومات کے لیے محمد اجاز بٹ، جن کا ٹیلی فون نمبر ہے 6947982185، یا اصغر علی چیمہ، جن کا فون نمبر ہے 6972614830. اور انہوں نے التجا کی ہے کہ وقت کی خصوصاً
آپ پابندی کریں تاکہ تمام پروگرام جو ہیں وہ اپنے اختتام تک پہنچ سکیں. تو سامعین کرام، اسی سلسلہ میں تبلیغی حوالے سے اور دینی اور اصلاحی حوالے سے ایک اور پروگرام جو اگلے ہفتہ اگلے اتوار کو جامع مسجد نور مدینہ الکرم نیا یونیا میں ہوگی، وہ ہے مقابلہ صلاۃ و تدریس. اس مقابلہ صلاۃ و تدریس میں نماز جنازہ اور نماز جو ہم 5 وقت ادا کرتے ہیں اس کا مقابلہ ہوگا، جس میں ترجمہ بھی اس کا سنا جائے گا. اور یہ 15 جولائی بروز اتوار شام 4 بجے سے شروع ہوگا جامع مسجد نور مدینہ میں. اور اس میں شرط یہ ہے کہ اس مقابلہ میں حافظ قرآن مساجد کے امام و خطیب جو ہے وہ حصہ نہیں لے سکتے، اور اول دوم سوم آنے والے حضرات کو انعامات دیے جائیں گے. اس کے علاوہ ایک عمرے کا ٹکٹ بھی بذریعہ قرآن اندازی دیا جائے گا. اور تمام شرائط جو ہیں خصوصاً عمرے کے ٹکٹ کے حوالے سے وہ آپ لازماً غور سے سماعت فرمائیے گا. بعد میں یہ تھوڑا سا تکلیف دہ عمل بن جاتا ہے جب وہ اپنے مقررہ شرائط پر پورا نہیں اترتے لوگ اور اس سلسلے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس میں مقابلے میں حصہ لینے کے لیے آپ 13 جولائی تک اپنے نام دے سکتے ہیں اور ان ٹیلی فون نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر آپ نوٹ فرما لیں: 2102778635 اور 2102770116 یا موبائل 6942677209. تو ہم اپنے اگلے پیغام کی طرف بڑھتے ہیں. میں ڈاکٹر عبدالرزاق سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا اگلا پیغام پڑھ کر سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سننے والوں کو ڈاکٹر عبدالرزاق کا سلام. یہ جوان صاحب یہ چند گزارشات ہیں. بارہا مجھے علادہ پتروالی جو یہاں اسٹے بنتی ہے وہاں سے جو افراد جو اندر کام کرتے ہیں پاکستانی بنگلہ دیشی انڈین جو ترجمان وہاں ہیں انہوں نے کئی دفعہ مجھے فون کیا کہ وہاں جو پرابلم پیدا ہوتی ہے جو ہمارے افراد وہاں جاتے ہیں یہ اسٹے وغیرہ بنوانے کے لیے اور ان کا جو طرز عمل وہاں ہوتا ہے اس کے سلسلے میں انہوں نے شکایات جو ہے نا وہ بہت ساری جو ہے نا وہ کئی دفعہ مجھے کی ہیں. تو اس حوالے سے چند گزارشات ہیں جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں جو افراد اسٹے بنوانے کے لیے جاتے ہیں وہ وہاں ایک تو MP3 وغیرہ لے کے جاتے ہیں، گانے سنتے ہیں اونچی آواز میں اور ڈسٹرب ہوتے ہیں وہاں جو عملہ وہاں کا کام کرنے والا جو یہاں ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو ویسے ہی بغیر نہائے دھوئے سلیپر پہن کے یا اسی طرح گندے وہاں چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ تقریباً رات 12 بجے سے لوگ وہاں جانا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جس سے اہل علاقہ کو تکلیف ہوتی ہے اور وہاں جو عملہ ہوتا ہے پولیس والے ہیں وہ بھی شکایات جو ہیں وہ کرتے ہیں. تو برائے مہربانی وہاں 5 بجے کے قریب آپ جایا کریں. رات 12 بجے وہاں جو ہے جا کے کھڑا ہونا جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے. یہ ان کی تاکید ہے جو وہ مطلب کہہ رہے ہیں. اللہ فون والوں نے ہمیں بھیجی ہے کہ آپ پاکستانی ہیں، پاکستانی زبان میں وہاں جو ہے وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بتائیں ان کو. سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی پاکستانی اپنے وطن سے دور بیرون ملک رہائش پذیر ہوتا ہے وہ ایک قسم کا اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے، جس کے اخلاق و کردار سے اس کے قوم کا اور اس کے خاندان کا اور خصوصاً اس کے مذہب اور ملک کے کردار کا جو ہے نا وہ کردار سامنے آتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، کردار سے ایسا ماحول پیدا کریں کہ ہم ایک باشعور اور تہذیب یافتہ قوم جو ہے وہ گردانے جائیں. اور اسی سلسلہ میں ایک جو پیغام مجھے بھی ملا وہ یہ ہے کہ جو سیاسی پناہ کی جو درخواستیں ہیں وہ 9 بجے کے بعد لینی وہ شروع کرتے ہیں اور جو قطار میں لوگ لگتے ہیں وہ شام 6 بجے کے بعد لگانا شروع کرتے ہیں اور 6 بجے کے بعد وہ ان کو اندر داخل کرتے ہیں تاکہ جو لوگ اس قطار میں شامل ہو جائیں، ان کے نام شامل ہو جائیں، ان کو وہ پرائرٹی دے کر وہ کاغذات جمع کرنا شروع کر دیں. تو آپ کوشش کریں کہ آپ 5 بجے وہاں پر پہنچ جائیں تاکہ 6 بجے آپ اندر داخل ہو جائیں اور 9 بجے کے بعد آپ کی جو سیاسی پناہ کی درخواستیں ہیں وہ لینی شروع کر دی جائیں. چون صاحب وہاں موجود جو پاکستانی عملہ ہے نا وہاں لوگ جو ہیں جو اندر جاتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بلا وجہ ان کو آوازیں لگا کے بلاتے ہیں اور وہاں جو موجود پولیس والے افراد ہیں وہ پھر شک کی نگاہ سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا یہ ان کی ڈیلنگ ہے یا یہ پیسے لے کے کام کرتے ہیں. تو یہ اس کی وجہ سے بھی جو اندر افراد کام کرتے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ
برائے مہربانی آپ وہاں آئیں, مطلب کی بات جو ہم سے کریں, اس کے علاوہ ہمیں مت بلائیں. اور اسی سلسلہ میں انہوں نے کہا کہ جو بغیر نہائے دھوئے لوگ چلے جاتے ہیں, پاؤں میں سلیپر پہنے ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پولیس والے جو ہیں مذاق اڑاتے ہیں پاکستان کا اور پاکستانیت کا. اس کی وجہ سے ان چیزوں کا خیال جو آپ رکھیں. مودر سامعین کرام, جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے گزارش کی تھی کہ ہمارا پاکستان سے رابطہ ہوگا چند شخصیات سے, تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت صاحبزادہ سید احمد شاہ گجراتی جو کہ لخت جگر ہیں, جناب سید محمود شاہ صاحب گجراتی کے, جو کہ تحریک پاکستان کے ایک سرگرم رکن اور معروف عالم دین تھے, اور جناب سید احمد شاہ صاحب گجراتی جو صدر پاکستان علماء مشائخ کونسل ہیں اور صدر ہیں متحدہ مجلس عمل ضلع گجرات کے. تو ہم ان کو اپنی ہیلینک اردو نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. السلام علیکم. اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب, جیسا کہ ہم آپ کی جو دینی خدمات ہیں اور آپ کا خاندان جو خصوصاً سید ولائے شاہ صاحب اور پیر بلے شاہ صاحب, سید احمد شاہ صاحب, سید محمود شاہ صاحب, ان سے کون واقف نہیں جو اہل گجرات ہے یا اہل پاکستان میں رہتا ہے. تو آج کل جو سچویشن جو لال مسجد کے حوالے سے ہے, پہلے ہم اس پر گفتگو کریں گے جناب. تو آپ اپنا موقف بیان کریں کہ لال مسجد پر یہ جو ایکشن کیا جا رہا ہے, اس پر حکومت کا کیا طرز عمل صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لال مسجد میں جو اس وقت واقعہ رونما ہوا یا چل رہا ہے, اس سے پورے پاکستانی بالخصوص, ہاں وہ پاکستان میں ہیں یا پوری دنیا میں وہ پھیلے ہوئے ہیں, وہ بالخصوص اور تمام امت مسلمہ بالعموم پریشان ہیں. اس میں حکومت کا ایک موقف ہے, ایک موقف رشید غازی صاحب کا ہے. جی. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کس کا موقف کس حد تک درست ہے. تو جہاں تک رشید غازی صاحب نے ایک دو واقعات ایسے کیے جن میں چائنیز خواتین کو یرغمال بنایا گیا, اس کے علاوہ کچھ پولیس والوں کو اٹھایا گیا, وہ ایسا قدم تھا جس کی ہر عالم دین اس کی مذمت کرتا ہے. بلکہ جو انہوں نے وزارت ثقافت کے وہ حملہ کیا عمارت پر, اس کے علاوہ جو اس وقت ٹینشن کریٹ ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے کچھ پولیس اہلکاروں کی رائفلیں چھینی, وائرلیس چھینا, اور پھر اس کے بعد ایک رینجرز کو شہید کیا گیا. تو یہ تمام معاملہ تو اس وجہ سے یہ زیادہ شدت اختیار کا گیا. ان تمام چیزوں میں دیکھا جائے تو رشید غازی صاحب جو ہیں ان کا موقف درست نہیں ہے, وہ اپنے موقف پر غلط ہیں اور تمام علماء نے اس بات کی مذمت کی ہے. شاہ صاحب, ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچپن سے دیکھا کہ آپ بھی میلاد جو ہے وہ منعقد کرتے ہیں ہر سال میں, اور گجرات کی وہ سڑکوں پر جلوس نکلتے ہیں, صلاۃ و درود کے جو پیغامات ہیں وہ فضاؤں میں گونجتے ہیں, مگر آج تک ہم نے کوئی ایسا تشدد امیز رویہ نہیں دیکھا آپ کی طرف سے یا کوئی ایسا. تو کیا یہ بات ہے کہ جو دینی جماعتیں ہیں وہ تشدد کی طرف بڑھ رہی ہیں؟ اصل میں اس میں دیکھنا ہے, کچھ تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. ایک فوجی حکمران تھے جنہوں نے علماء کے ہاتھ میں بندوق دی اور ان کو اس وقت مجاہدین بنایا, اور ایک وقت تھا کہ ایک سپر طاقت کے ایما پر ان کو مختلف جگہوں پر لڑایا گیا. تو 11 سال جب علماء کے ہاتھ میں فوجی حکمران بندوق دیتے ہیں, اس کے ساتھ ایڈ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد حکومت یو ٹرن لیتی ہے, ایک نیا فوجی حکمران آتا ہے, جبکہ ایک سپر طاقت کو اس وقت ان کی ضرورت نہیں رہی بلکہ ان کے ساتھ ان کی مخالفت ہو جاتی ہے, تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ان کے ہاتھ میں بندوق دینا غلط تھا. ان کے ہاتھ علماء کے ہاتھ میں تو بندوق کی بجائے تسبیح ہونی چاہیے تھی. ان کا کام تو تبلیغ کرنا ہے, نہ کہ ان کا کام لڑائی کرنا ہے. جہاد کے لیے تو ہماری فوج ہے جس کو ہم 70% اپنے بجٹ کا دیتے ہیں. اگر لڑائی ہے ہمارے ملک کی کسی ملک کے ساتھ تو فوج کا کام ہے لڑنا. اگر کوئی اور معاملہ ہے کسی اور ملک کا تو وہاں کی حکومت کا کام ہے. اگر امداد بھی لینا جائے بحثیت مسلمان ہماری حکومت سے تو وہ حکومت کے معاملات ہوتے ہیں. شاہ صاحب, یہاں پر ایک بہت اہم جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جہاد اور دہشت گردی
ان دونوں میں فرق کے لیے جو ہے نا ایک جدوجہد کرنی پڑے گی کہ آزادی جنگ کیا ہے، جہاد کیا ہے، اور دہشت گردی کے کیا معنی ہیں. تو اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اس میں پہلی تو یہ بات ہے، جہاد کے لیے ہماری فقہ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لو، جتنی بھی ہماری اسلامی کتب ہیں وہ کہتے ہیں اس وقت کا جو وقت کا حاکم ہے وہ اعلان جہاد کرے گا. بالکل صحیح. اس کا اختیار ہر عالم دین کو نہیں کہ میں جہاد کا اعلان کرتا ہوں، میں جہاد کا اعلان کرتا ہوں، نہیں، جہاد کا اعلان جو ہے وقت کا حکمران کرے گا. ہاں، اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے وقت کے حکمران کے ساتھ تو اس کے لیے جدوجہد کا ایک طریقہ ہے جو جمہوری طریقہ ہے، جو آئینی طریقہ ہے، اس کے مطابق آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کا حکمران جو ہے وہ اسلامی مزاج کے مطابق ہو. لیکن جہاد کا اعلان ہر عالم دین نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. وہ ایک حکمران ہے جو اس وقت اعلان کرے گا کہ اب جہاد فرض ہو گیا. ہاں، باقی رہا دہشت گردی، تو دہشت گردی کی کوئی ڈیفینیشن متعین ہو جی چاہیے UN کے تحت. یہ نہیں کہ سپر طاقت جس کو چاہے دہشت گرد کر کے مار دیں، جس کو چاہیں وہ مجاہد، جب انہیں ضرورت ہو مجاہد بنا دیں. تو اس کی بھی ایک ڈیفینیشن ہونی چاہیے. اور تیسری یہ چیز ہے کہ ایک دہشت گردی ہوتی ہے عالم دین کی طرف سے، افراد کی طرف سے، ایک دہشت گردی ہوتی ہے ایک اسٹیٹ کی طرف سے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کشمیر میں جو دہشت گردی کرتا ہے وہ ایک اسٹیٹ کرتی ہے. افغانستان کے جو معاملات ہیں وہاں پر ایک حکومت نے قبضہ کیا ہوا ہے. عراق میں ایک حکومت نے، ایک ملک نے وہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، بلکہ UN کے مطابق اس کی ڈیفینیشن متعین کرنی پڑے گی کہ دہشت گردی کس کا نام ہے، اور دہشت گردی اگر افراد بھی کر سکتے ہیں تو ملک بھی کر سکتے ہیں. شاہ صاحب، اس میں یہ ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے جو سراسر یہ جو جہاد کا اور جنگ کا جو پہلو ہے یہ حکومت وقت پر لاگو کر دیا ہے. تو کیا پھر یہ علماء کرام کے خلاف، یا جو وانا میں سچویشن ہے وزیرستان کی ہے، یا پھر جو کشمیر میں عمل جاری ہے، کیا پھر اس سے ہماری جو تنظیمات ہیں جو وہاں پر جنگ کر رہی ہیں یا حکومت کے خلاف جو وزیرستان میں مزاحمت ہو رہی ہے، تو پھر اس کا کس حد تک جو درست عمل جو بنے گا؟ دیکھیے، وانا میں جو آپریشن جاری ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے غیر ملکی لوگ بھی وہاں پر آپریشن کر رہے ہیں جو افغانستان میں کر رہے ہیں. ہم تو افغانستان میں جو غیر ملکی آپریشن ہو رہا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. وہاں پر بے گناہ لوگ مار رہے ہیں. اسی طرح وانا میں جو لوگ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں یا ظلمن مارے جا رہے ہیں، وہ ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہاں، یہ جو معاملہ ہے جہاد کا، تو ہم علماء کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنے ہاتھ میں بندوقیں لیں اور فیصلہ بندوق کی نوک پر کریں، بلکہ علماء کا میں نے عرض کیا کام ہے تبلیغ کرنا. بالکل صحیح. وہ تبلیغ کریں، جہاد کا اعلان کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری میں ہے. صاحب، ایک یہ ہے کہ جو ابھی یہ لال مسجد کا جو مسئلہ اٹھا ہے، اس سے آپ یقین کریں کہ جو بیرون ملک میں مقیم جو مسلمان ہیں اور خصوصاً جو پاکستانی ہیں وہ یکدم یہاں کی جو انٹیلیجنس ہے ان کی نظروں میں آ گیا، اور یونان میں بھی اس کے اثرات جو ہے مرتب ہوئے ہیں. تو کیا یہ ہم اسلام کی صورت کو بگاڑ کر پیش نہیں کر رہے؟ میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے، جو کچھ بھی لال مسجد والوں نے کیا ہے یا کر رہے ہیں وہ سراسر غیر اسلامی ہے، اور پاکستان کے تمام علماء نے ان کے موقف کی تائید نہیں کی بلکہ مذمت کی ہے. شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جنہوں نے اس کے موقف کی حمایت کی ہو، لیکن ہماری فقہ کا یہ اصول ہے حکم الاکثر لحکم الکل. ہم اکثر کا حکم کل پر بولتے ہیں کہ تمام علماء نے اس بات کی مذمت کی ہے. شاہ صاحب، اجمل سہیل بات کر رہا ہوں. جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، شکر ہے اللہ کا. اچھا، پوچھنا یہ تھا کہ ابھی مولانا عبدالرشید صاحب نے اس وقت اپنے آپ کو گورنمنٹ کے حوالے کرنے کے لیے ایک شرط رکھی تھی کہ انہیں باعزت طور پر رہا کیا جائے، اور ان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں، کیا آیا ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کی حمایت کرنا چاہیں گے یا اس میں حکومت کا موقف درست ہے؟ دیکھیے جی، حکومت نے تو جو بھی عملداری کرنی ہوتی ہے وہ قانون کے مطابق کرنی ہوتی ہے. قانون کے حوالے وہ کریں، قانون کے مطابق ان پر وہ کیس چلے گا. اگر اس میں جتنے وہ گناہ گار ہیں اتنی سزا دی جائے گی. اس کا ایک طریقہ کار بھی ہے
جیسا کہ صدر کو رحم کی اپیل کی جاتی ہے. جی یہی جو علماء کرام سے اپیل ہے کہ وہ کوشش کریں کہ کوئی بھی ہمارا عالم دین ہے، کسی سے بھی انسان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. میں نے عرض کیا نا، اس میں ایک شخصیت ہوتی ہے صدر، جس کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ رحم کی اپیل ایکسپٹ کر سکتا ہے. تو یہ اب صدر صاحب کو غور کرنا چاہیے کہ وہاں اندر جو ہے معصوم بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر ہلاکتوں کا اندیشہ زیادہ ہے تو وہ اس کی اپیل ایکسپٹ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بغیر ہلاکتوں کے وہ گرفتار کر لیں گے تو پھر بھی یہ ان کے غور کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں، میری یہ رائے ہے کہ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ اندر بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری بات ہے. معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر جناب سید سعید احمد شاہ صاحب گجراتی موجود ہیں، جن سے ہم گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ ہماری یہ نشریات ہر اتوار کو ہیلنیک اردو ریڈیو سروس کی نشریات سے FM 107 یا 6 AM 665 پر سن سکتے ہیں دوپہر 1 سے 2 بجے تک، اور یا ہماری یہ جو نشریات ہیں آپ ہماری ویب سائٹ اجالا نیوز پر بھی سن سکتے ہیں. تو ہم شاہ صاحب سے اپنی مزید گفتگو جاری رکھتے ہیں. شاہ صاحب، یہ جو لال مسجد کا معاملہ چل رہا ہے جی، اور اس میں اگر کچھ ایسی بات چلتی ہے کہ آپریشن میں بہت زیادہ ہلاکتیں ہوتی ہیں یا آپریشن جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے، تو کیا دینی جو جماعتیں ہیں خصوصاً MMA کیا وہ ملک میں کوئی ایسی تحریک چلانے کی سوچ رکھتی ہے کہ جس سے وہ ایک نیا ایشو جو ہے وہ پولیٹیکل ایشو حاصل کر سکے؟ نہیں، آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے جسٹس افتخار چودھری کا معاملہ ہوا، جس کو ہم MMA والے بھی اور پورے پاکستان کی عوام نے یہ سمجھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہے، تمام لوگ سڑکوں پر آ گئے. بالکل ٹھیک. اب یہ معاملہ آپ کو معلوم ہے 6 روز ہے چل رہا ہے. اس معاملے پر نہ ہی علماء کرام اور نہ ہی عوام سڑکوں پر آئے. لیکن ایک چیز جو ہے نہ صرف وہ پاکستانیوں کے لیے بلکہ تمام علماء کے لیے وہ لمحہ فکریہ ہے، جو اندر معصوم بچے ہیں، بچیاں ہیں، طلباء ہیں، طالبات ہیں، جن کو یہ بھی نہیں پتا یہ معاملہ کیا ہے. بالکل صحیح. ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی حکومت پر عائد ہوتی ہے. بے شک. جی شاہ صاحب، ڈاکٹر عبدالرزاق بات کر رہا ہوں. آخر میں آپ یونان میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے اور مسلمانوں کے خصوص مسلمانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں وہاں کے پاکستانیوں کو یہی پیغام دوں گا کہ وہاں چونکہ وہ پاکستانی ایک کمیونٹی کے لحاظ سے کنسیڈر کیے جاتے ہیں، وہ آپس میں اتفاق و اتحاد رکھیں، محبت و اخوت رکھیں اور پاکستان کے لیے دعا کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے، اندرونی بیرونی خلفشاروں سے اس کو محفوظ فرمائے. آمین. اور جو وہ باہر ملک میں رہ کر محنت مزدوری کر کے اس ملک میں رقم بھیجتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بھی وہ قابل تحسین ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی برکت عطا فرمائے. آمین. شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہیلنیک اردو ریڈیو سروس سے اسکندر چوہان، ڈاکٹر عبدالرزاق اور اجمل سہیل بٹ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے مزید بھی گفتگو آئندہ جاری رہے گی. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ. اللہ حافظ. معزز سامعین کرام، یہ تھے ہمارے ساتھ صاحبزادہ سعید احمد شاہ صاحب گجراتی، جو کہ ضلع گجرات کی نامور دینی، سماجی اور مذہبی شخصیت تھے، جن کا تحریک پاکستان کے حوالے سے خاندان بہت اہم کردار ادا کرتا رہا ہے اور دینی حوالے سے بھی ان کا بہت اہم کردار ہے. اب ہم اپنے ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنی نشریات کو دوبارہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تب ہم ایک وقفہ لیتے ہیں. آپ میوزک سنیں. سنم آیا
محبت جا ہے دل ان میں دفن آہنے تم جو بھرم آہی ماں تم جو بھرم آیا تم جو بھرم آہی ماں تم جو بھرم آیا تم جو سنم آہی ماں تم جو سنم آیا تم جو جنم آہی ماں تم جو جنم آیا تو کریوں کوثر ایک شاہ جی نگری میں اچھا تو کریوں کوثر ایک شاہ جی نگری میں تم جو دھرم آہی ماں تم جو دھرم آیا جو دھرم آہی ماں تم جو دھرم آیا تم جو سنم آہی ماں تم جو سنم آیا تم جو جنم آہی ماں تم جو جنم آیا تم جو جنم آہی ماں تم جو جنم آیا جو سنم آہی ماں تم جو سنم آیا تم جو جنم آہی ماں تم جو سنم آیا. معزز سامعین کرام، ہم آپ کو دوبارہ ہیلنیک اردو ریڈیو سروس میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اردو ریڈیو سروس ہر اتوار کو ہیلنیک اردو ریڈیو سروس کے نیٹ کے ملٹی کلچر چینل فیلیا سے دوپہر 1 تا 2 بجے نشری کی جاتی ہیں، اور آپ یہ نشریات FM 107 یا AM 665 پر سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ اجالا نیوز، جس کا ایڈریس ہے ujalanews.com ujalanews.com، اس پر بھی آپ سن سکتے ہیں، یا ہمارے دوسرے جو ایڈریس ہیں اس میں srnews.org یا اجالا UJALA.tk پر بھی آپ یہ نشریات جو ہیں وہ سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنی تجاویز، مشورہ جات اور اپنی آرائیں ہمیں ہمارے ٹیلی فون نمبر 2106000325 پر 1:45 بجے تک دے سکتے ہیں. ہم کوشش کریں کہ ان کو نشر کر سکیں. تو اب میں دعوت دیتا ہوں اجمل سہیل بٹ کو کہ وہ پیغامات پڑھ کر سنائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اجمل سہیل بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. 2-3 اظہار افسوس ہیں جو آپ کی نظر کرتے ہیں. ایک محمد عمران بٹی، آپ سرگودا کے بڑے بھائی، پاکستان میں موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے ہیں. پاک اہل اردو ریڈیو سروس، پاک اہل کلچرل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی، اظہر محمود، ڈاکٹر عبدالرزاق، سکندر ریاض چوہان، اجمل سہیل بٹ اور ان سب کی طرف سے افسوس کا اظہار کرتے ہیں. اور دوسرا اظہار افسوس ہے حاجی محمد اسلم اور محمد اشرف کے ماموں فیصل آباد میں انتقال کر گئے ہیں. اس میں بھی پاک ہیلنک اردو ریڈیو سروس، پاک ہیلنک کلچرل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے علاوہ مسز سائمہ اجمل بٹ، اجمل سہیل بٹ، عامر سہیل بٹ، شاہد سہیل بٹ، نواز یعقوب، سکندر ریاض چوہان، ڈاکٹر عبدالرزاق اور اظہر محمود صاحب اور جاوید صاحب ان کے لیے اظہار افسوس کرتے ہیں. اور تیسرا اظہار افسوس جناب شفیق اوان کی ساس پاکستان میں انتقال کر گئی ہیں، جس کے لیے دوبارہ پاک ہیلنک اردو ریڈیو سروس اور پاک ہیلنک کلچر اینڈ ویلفیئر سوسائٹی ان کے لیے اظہار افسوس کرتی ہے. دوسرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے. پچھلے دنوں یونان کی تقریب اسناد جو کہ پاکستانی اور انڈین، بنگلہ دیشی اور دوسرے ملکوں کے لیے گریکی زبان سیکھنے کے لیے منعقد کی گئی تھی.
جس میں چیئرمین بلدیہ ریدی یعقوب مہندی نے خصوصی شرکت کی. خصوصی خطاب جو ہے اسکول کے چیئرمین کیریوس فوتی نے کیا. علاوہ ازیں بلدیہ ریندی وکلاء اجمل بٹ، محمد اشرف، حاجی محمد اسلم صاحب اور اسکندر ریاض چوہان نے اس تقریباً اسناد میں خصوصی خطاب کیا. جی ڈاکٹر صاحب. اور اس میں خصوصاً بات یہ تھی کہ ہمارے جو یونان کے بہت معروف فنکار ہیں جناب باقر چغتائی اور ذوالفقار علی بٹ، انہوں نے بہترین انداز میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا جس کو حاضرین نے بہت سراہا اور خوب داد وصول کی. اور ان کے لیے ایک خصوصی پیغام یہ بھی ہے کہ ان کو یورپ کے ایک مشہور اور جرمن کے ایک اسکول کی طرف سے ایک پروگرام میں شرکت کے لیے دعوت دی گئی ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ یورپ کے ٹور پر انشاءاللہ کچھ دنوں میں جانے والے ہیں. اور ہم اس پر ان کو مبارکباد ہم سب کی طرف سے تہ دل سے مشکور. جی یہ چوہان صاحب یہ کچھ پیغامات میرے پاس بھی ہیں کہ جامع مسجد مکی الفرینا میں اس ہفتہ کو ایک خصوصی پروگرام جو ہے وہ ہو رہا ہے. ویسے تو یہ ہر ہفتہ پروگرام وہاں ہوتا ہے، مگر اس دفعہ محترم علامہ شہباز احمد صدیقی صاحب خصوصی خطاب فرمائیں گے، اور یہ پروگرام جو ہے یہ ہر ہفتہ کو الفرینا جامع مسجد مکی میں جو ہے یہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک پیغام ہے کہ یہ ملک عبد الجبار اعلان ہے، یہ شناختی کارڈ ملا ہے ایک پاکستان کا بنا ہوا کمپیوٹرائز. اس کا یہ آپ نوٹ فرمائیں. ملک عبد الجبار ولد ملک محمد عباس بمقام کوٹلہ سیداں، ان کی تاریخ پیدائش لکھی ہے 1971. یہ الفسینہ میں سائی وال کالنگ سینٹر پر چودھری محمد انور صاحب کے پاس ہے. یہ ایک گریکی کو ملا اور انہوں نے ان کو دیا ہے. ان کا نمبر آپ نوٹ فرما لیں 210 5 5 4 7 7 5 4. یہ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ امیگریشن کی صورتحال کے لیے ہمارے جو سینئر ہمارے ڈائریکٹر ہیں اس نشریات کے جناب سید محمد جمیل شاہ صاحب، وہ خود ہی اظہار خیال کریں گے. تو ہمارا ان سے رابطہ ہو گیا ہے. ہم جناب سید محمد جمیل شاہ صاحب کو ہیلنک اردو ریڈیو سروس میں خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت بہت سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے تمام پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی بہن بھائی بچے جہاں بھی ہیں میری آواز سن رہے ہیں ان کو میرا سلام، اور آپ سب کو بھی سکندر بھائی، اظہر محمود، ڈاکٹر رزاق، سیل، اجمل بٹ صاحب، سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام. شاہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے اس کی ذات کا. اور ہم نے تو سنا ہے کہ آپ کہیں پر وہ مستقلی ڈیرے جمالے ہیں دبئی میں اور کچھ ایسے باتیں ہیں، بے شمار افواہیں آپ کے متعلق جو ہے پھیل چکی ہیں، اور جدائیاں اس کے بارے میں آپ پہلے سب سے بتائیں. جدائیاں بھی جی جی سکندر بھائی، اصل میں بات ہے کہ یہ سلسلہ تو ازل سے ابد تک جاری رہے گا. جو کچھ شر پسند لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں، وہ اس طرح کی افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں. میرا 37 سال مجھے یونان کی سرزمین پر ہو گئے ہیں، اور میری نسلیں، میرے بچے، میرے تمام لوگ یہیں کی پیداوار ہیں. تو یہ برحال افواہیں ہیں، اور نہ جب تک زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے میں یونان کو نہیں چھوڑ سکتا. حالانکہ بڑی بڑی امریکہ کینیڈا میں اپرچونیٹیز ملی، لیکن ہے کہ ایک ایسا یہاں کی جڑیں اتنی مضبوط ہے تو یہ آسان نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے اس طرح چھوڑ کر جو ہے دوسری جگہ. تو یہاں پر جو میں آیا ہوا ہوں یہ صرف وقتی طور پر، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے، روزگار کے سلسلے میں انسان مختلف اپرچونیٹیز جو ہے وہ اویل کرتا ہے. میرا بنیادی بزنس وہ شپنگ سے ہے، سب دنیا کو معلوم ہے. اور شپنگ میں اس وقت یہاں دبئی میں کافی شپنگ کمپنیز ہیں جن کو ضرورت ہے ہمارے آفیسرز اور ہمارے کرو کی. اس سلسلے میں میں تگ و دو میں لگا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی ہے. اس وقت تک 3 کمپنیوں سے کانٹریکٹ ہو چکے ہیں اور باقی کمپنیوں سے بھی میٹنگز ہوئی ہیں، اور یہی مقصد تھا صرف یہاں آنے کا. اور یہ عارضی طور پر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ویسے بھی ابھی یونان میں آپ کو معلوم ہے کہ چھٹی کا موسم ہے، اور ستمبر تک، جولائی، اگست بالکل وہاں کوئی کام کاج نہیں ہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہے. اور ویسے آپ بھی جو چھٹیاں وہ کبھی مس نہیں کرتے، خصوصاً ان کو جی نہیں، لیکن میں نے کبھی چھٹیاں نہیں منائی باہر میں رہ کر بھی.
لیکن یہاں یہ ہے کہ اس چھٹیوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ یہاں کام کے سلسلے میں جو ہے اس چھٹیوں کو اس چانس کو اویل کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں واپس آ رہا ہوں. اور دوسری بات اسکندر بھائی یہ ہے کہ میرا یہاں رہ کر بھی تمام لوگوں سے مسلسل حکومتی سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی رابطہ مسلسل ہے اور وہاں کی تمام ایکٹیویٹیز وہاں کی ہر قسم کی معلومات میرے پاس ہیں اور میں ان ٹچ ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ صحافی کیا وہ میڈیا کا بندہ ہی کیا جو اپنے اسٹیشن سے بھی دور رہ کر رابطے نہ رکھے. بالکل بالکل. تو آپ اس کا ثبوت دیکھ رہے ہیں ہر اتوار کو میں اپنی جیب سے کوئی کسی کی مدد نہیں ہے کوئی انکم نہیں ہے اس کے باوجود یہاں سے ٹیلی فون بہت مہنگا ہے جی بالکل یہ سب کو معلوم ہے اس کے باوجود میں یونانی مختلف عدالتوں میں وہاں پر وزارتوں میں اور ہر جگہ رابطہ میرا مسلسل موجود ہے اور لیٹسٹ معلومات کے لیے تاکہ یہ ایک بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں آپ سب بھائیوں کے ساتھ مل کر ایک ٹیم ورک کی حیثیت سے. تو ہمارا سب کا فرض ہے کہ ہم جو بر وقت اور لیٹسٹ معلومات ہو وہ میں جہاں کہیں بھی رہوں وہ جو ہے اپنے تمام بھائی بہنوں بچوں کو جو ہے یہ ہم پہنچاتے رہیں. شاہ صاحب تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی میری واپسی ہوگی انشاءاللہ. تو بہرحال سب لوگ جو ہے وہ بے مشافہ بھی مجھے دیکھیں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ ہوئی اڑی ہوئی ہے کہ جی کیس ہو گئے ہیں یہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ابھی میڈیا پہ برملا میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی کیس نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور کام کے سلسلے میں یہاں ہوں اور روزگار کے سلسلے میں اور یہ میرا حق ہے ہر انسان کا. اگر ہم پاکستان سے ہجرت کر کے یہاں پر آ چکے ہیں تو یہاں سے ہجرت کرنے میں کیا قباحت ہے اگر ہو بھی تو ویسے یہ تو ایک غم روزگار کا مسئلہ ہے اور معاشی حالات ہیں. تو شاہ صاحب ہم اپنی جو نشریات ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمارا مقصد ہے کیونکہ ٹائم بھی کم ہے آپ کو پتا ہے. جی جی. تو آپ امیگریشن کی ایک تو تازہ ترین صورتحال بتائیں اور دوسرا یہ کہ سیاسی پناہ کے مسئلہ پر کچھ. جی جی اسکندر بھائی سب سے پہلے تو اوغا کے لیے جو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اوغا کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ سائن ہو چکا ہے. اس وقت وہ سرکاری پریس میں ہے اس میں وہ جو اخبار گزٹ کا ہوتا ہے وہ چھپ رہا ہے اور نوٹیفکیشن جو ہے وہ چھپ رہا ہے. اس میں یہ ہفتہ جو آنے والا ہے یہ نہیں اس سے جو اگلا ہفتہ ہے اس ہفتے میں کمپلیٹ پروسیس ہوگا. ان کی یہ اس دفعہ کوشش ہے اور انہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ سب سے پہلے یہ نوٹیفکیشن تمام حکومتی ادارے جو ہیں ڈیموس پیریفیریا منسٹریز کو جائے گا اس کے بعد اس کو انٹرنیٹ پہ چڑھائیں گے اور عوام میں یہ چیز جائے گی. یہ میری جمعے کو میری تفصیل سے کریا سفیدہ کی سے بات ہوئی تھی تو میں نے ان سے بڑی تھوڑا سا بحث بھی ہوئی لیکن بہرحال انہوں نے کہا جی یہ ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے. ہم نے گورنمنٹ کو ہر ادارے کو منسٹریوں کو ہم نے پہلے بتا دیا ہوا ہے ہم اپنے اسٹائل سے کام کر رہے ہیں اور اب یہ جو ہفتہ کل سے جاری ہوگا اس میں نہیں اس سے اگلے ہفتے میں یہ نوٹیفکیشن جو ہے جب تک تمام اداروں میں یہ جو ہے چلا جائے گا تو اس کو ویٹ ہمیں کرنا ہے. ایک بات تو یہ ہوگا کہ نوٹیفکیشن کے بارے میں تازہ ترین صورتحال جو یہ ہے. جی ڈاکٹر عبدالرزاق آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی سر پہلے شاہ صاحب بتا لیں اس کے بعد کچھ سوالات ہیں وہ پھر جی دوسری ایک بات ابھی تک ابہام ہے لوگوں میں یہ پاراتاسی کے بارے میں جانے کے لیے کہ اس میں کچھ تھوڑا سا کنفیوژن ہے لیکن کنفیوژن جو ہے وہ اس طریقے سے اس میں نوٹیفکیشن میں اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ واضح طور پہ یہ قانون کا حوالہ دیا ہوا ہے اس کا ریفرنس دیا ہوا ہے آرتھرو فلانا فلانا پچھلے جو قانون تھا 3386 اس کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو 1998 کی جن کے پاس امیگریشن ہے اور یا 2000 کی جو وہ پہلا کارڈ ہوا کرتا تھا 6 ماہ کا اور ان کے پاس وہ ویریسی ہے پرانی اس پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو لاجیکلی ہر لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد کسی بھی وجہ سے ان کے اگر اسٹیکر نہیں آئے تو کم از کم یہ بار بار پچھلے قانون میں بھی یہ سرکولر آیا تھا کہ اپنی ویویوسی ڈیمو سے جا کے رینیو کروائیں. تو وہ لوگ جن کے
नरमी करें और लोगों को कानूनी हैसियत देने में कुछ मावन साबित हो। और इसके अलावा सिकंदर भाई ये यहाँ भी अफवाह है कि 10 तारीख के बाद कोई कानून आ रहा है नया, उसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन हो? नहीं, कानून तो खैर नया नहीं आ रहा कोई भी, कानून तो यही है, लेकिन उसमें ये है कि जो वजीर दाखिला ने भी कहा है कि उसमें एक अमेंडमेंट की कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी उस पर कोई बातचीत, कोई ऐसी चीजें नहीं है। अभी सिनीगोरो तो पोलिटी जो है और बाकी जो है उन्होंने बाकायदा प्रेशर डाला हुआ है। और उसमें एक बात और वाजे करना चाह रहा हूं कि हमारे सफीर मोहतरम राशिद सलीम खान साहब ने दोबारा वजारत दाखिला से राब्ता किया है और उन्होंने वो तजवीज दोबारा उनको फिर दी है, जब ये नई सूरत हाल आने के बाद, कि भाई ये जो पासपोर्ट जो 31 दिसंबर 2004 के जो यहाँ से इशू हुए हैं, जो पहले सबूत के तौर पर तस्लीम किए गए थे, लेकिन उस वक्त लोगों के पास ऐसे नहीं थे एनसी में खरीदने के लिए, पारा बोर्ड के लिए, तो वो लोग शामिल नहीं हो सके, तो उनको जो है उस पर गौर किया जाए। तो उस पर यह है कि वजारत दाखिला ने हम दर्जाना गौर करने का वादा किया है। उम्मीद की जा रही है कि इस से मेरा ख्याल है कि अगले सितंबर में, क्योंकि अब तो छुट्टियों का आपको पता है कि पूरा ये महीना भी चल रहा है, अगस्त भी, तो सितंबर में एक कोशिश की जा रही है कि सिनीगोरो तो पोलिटी जो है वो एक कॉन्फ्रेंस बुलवा रहे हैं, जिसमें तमाम तंजीमों को जो है वो दावत देंगे और उसमें वजारत दाखिला के हकाम को भी दावत दी जाएगी, ताकि मजमूई तौर पर ये प्रेशर डाला जाए। और बकौल वजीर दाखिला के जो उन्होंने ये बयान जारी किया है कि हम दोबारा तीसरी दफा भी सहूलत देंगे, लेकिन सहूलत इन्हीं शर्तों पर दें कि जो पुराने सबूत है कम से कम उनको जो है दोबारा जो है ये चांस दिया जाए। तो उम्मीद इस पे तमाम मायूस ना हो लोग, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद की जा रही है। मेरी उनसे जो सिनीगोरो तो पोलिटी है उनसे मेरी पिछले बुध को जो है थोड़ी सी बात हुई थी, तो अब उम्मीद की जा रही है कि इंशाअल्लाह ताला इस पे कोई ना कोई पेशरफ जरूर होगी। जी शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है जी। तो इंशाअल्लाह मेरी तरफ से भी तमाम दोस्तों को सबको सलाम और आप लोगों को भी, और दोबारा मुबारकबाद कि आप माशाल्लाह इतनी अच्छी कोशिश कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया और अल्लाह आपको उससे तंदुरुस्ती दे और मेरे लिए तमाम लोग दुआ करें। अल्लाह। साइमिन इकराम, ये थे हमारे साथ डायरेक्टर हेलेनिक उर्दू रेडियो सर्विस जनाब सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब, जो आपको इमिग्रेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। ये एक दो ऐलानात है जरूरी। एक ऐलान है, क्या आप बेरोजगार हैं, आप अपनी आमदन में इजाफा करना चाहते हैं, या आप अपने मुस्तकबिल को महफूज करना चाहते हैं। अगर इन तीनों में से आपकी कोई एक ख्वाहिश है तो आप फौरन इन नंबरों पर आमदन है उसको बेहतर बनाएं। तो ये नोवेल कलेक्शन का नंबर है 6979067011। सरफराज अहमद है, इनका फोन नंबर है 2105221915, या मेरे साथी डॉक्टर अब्दुल रज़ाक, जिन्होंने खैर मेरी आमदन तो नहीं बढ़ाई इनका फोन नंबर है 6939412786। और साइमिन इकराम, हम अपने बहुत ही मुअज़्ज़ज़ प्यारे दोस्त और बहुत ही एक अच्छे फनकार जनाब इब्राहिम फैज को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने एशिया टाइम के हवाले से एक उर्दू रेडियो सर्विस, बल्कि टीवी नशरियात जो है वो टीवी सर्विस जो शुरू की है ब्लू स्काई पर। इसके साथ साथ हम दीबा अंसारी, कैप्टन अरशद साहब और मुश्ताक माकी साहब को भी बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआगो हैं कि ये सर्विस कामयाबियों की हदों को छूए। हमारी तरफ से हर जुम्मा को 8 से 9 बजे 8-9 बजे ब्लू स्काई पर आप देख सकते हैं, आसानी से आप देख सकते हैं। और ये एक और ऐलान है, पाक हेलेनिक लॉ चैम्बर अमोनिया, हर किस्म के कानूनी मसाइल के हल के लिए हमारे माहिर वकुला की खिदमत हासिल करें। गिरफ्तार अफराद बाज़ियत रहाई के लिए, फिंगरप्रिंट खत्म करवाने के लिए, मुस्तरद कागजात की अदालती कार्रवाई के लिए, रेड कार्ड बनवाने के लिए, किसी हादसा की सूरत में मालिक के खिलाफ अदालती कार्रवाई के लिए, डीमूस में कागजात जमा करवाने के लिए, इमिग्रेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही के लिए आप हर किस्म के कानूनी मदद और मशवराजात हमसे हासिल कर सकते हैं। और फोन नंबर है डॉक्टर अब्दुल रज़ाक का 6939412786, अजहर महमूद का 6947573068 और जावेद इकबाल साहब का 6945188143। ये एक पैगाम है एलेनिकिया के लिए।
پہلے نہیں کیا گالی اور رہندی اور کمینیا کے لیے خوشخبری. داتا حلال گوشت مارکیٹ پر تازہ شرطیہ لال مرغی، گائے اور بکرا اور تمام نیوزی لینڈ کا گوشت دستیاب ہے. اور شرطیہ تازہ لال گوشت کے لیے داتا کارپوریشن کا نام یاد رکھیں. پتہ ہے تھیوون 144 نکیا اور فون نمبر ان کا 210-4901-646 داتا حلال گوشت مارکیٹ. اور سامعین کرام، آخر میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ہمارے جو یہاں پر پی اے کے ایریا مینیجر ہیں جناب اسد اللہ گوری، انہوں نے بہت زیادہ کوشش کر کے ہمارے لیے جو استنبول سے پی اے کی اسلام آباد کے لیے فلائٹیں ان میں اور اولمپک کی یہاں پر سیٹیں جو ہیں وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. آپ کوشش کریں کہ اپنی قومی ایئر لائن کو ترجیح دیں. یہ مشکل وقت ہے اور ہم اسی سے ہم اپنی قومی ایئر لائن کو سہارا دے سکتے ہیں. اگلے اتوار تک کے لیے سکندر چوہان کو، ڈاکٹر عبدالرزاق کو، اجمل سہیل بٹ، اظہر محمود اور جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا ارد گرد کا خیال رکھیے گا. اگلے اتوار تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ. کب آئے خدا جانے، ستاروں تم تو سو جاؤ، ستاروں تم تو سو جاؤ، سو جاؤ، ستاروں تم تو سو جاؤ، ستاروں تم تو سو جاؤ. ہوئے